اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو جیسا کہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، تو گھر میں انشاءاللہ اتنا پیسہ آئے گا، سب دوست رشتہ دار پڑوسی سب آپ کے جو ہے نا آگے پیچھے ہوں گے، آپ سے پوچھیں گے اتنا پیسہ کہاں سے آیا، آزما لو انشاءاللہ جو ہے نا یہ عمل آج آزما لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے جدید دور میں ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں دوچار ہے، ہر کسی کو جو ہے نا گھر میں بہت مسائل چل رہے ہیں، اس لیے ہم آج آپ کے لیے ایک بہت اچھا اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے نا اس کو کر لیں۔ یہ وظیفہ ناظرین واقعی بہت ہی پاورفل ہے۔ اس کا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، صبح نہار منہ اٹھ کر کرنا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ دیر تک سوئے رہتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی محنت ہے، آپ کو ٹائم سے اٹھنا ہوگا۔ اگر یہ عمل آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے کلام برحق ہیں۔ قرآن پاک سے جو ہے نا یہ وظیفہ ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، سورت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پڑھنی ہے، ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے اتنا پیسہ آئے گا، آپ کے پاس کے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کہاں سے آیا، سب کہیں گے کہ ہمیں بھی بتاؤ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ خاص طریقے کا عمل ہے۔ اگر آپ کے بہت سے مسائل چل رہے ہیں ناظرین، جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اکثر پیسے کی وجہ سے ہوتے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی بچیوں کی، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، یہ سب کچھ پیسے کی کمی ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس دولت کم ہو تو مسائل بہت زیادہ جنم لیتے ہیں، اس لیے یہ آپ کو پاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے تو خوشی تو اللہ دیتے ہیں، لیکن پیسے کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو انسان کیسے پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بچے یا بچی کی شادی کرنی ہے تو پیسہ نہیں ہے تو پریشانی ہے نا، کہ جب پیسے آئیں گے اچھے خاصے تب ہی جہیز کا سامان بنے گا۔ بچے کو جو ہے نا وہ اچھی تعلیم دینی ہے، اچھے اسکول میں جو ہے نا اس کو داخل کروانا ہے، پیسے ہوں گے تو ہی ہوگا، پیسے ہوں گے تو اس کو اچھے اسکول میں داخل کرایا جا سکتا ہے۔ اور بھی کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہے نا وہ پیسے کی وجہ سے انسان بہت سی پریشانیوں کا شکار ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے لوگوں کو مددگار رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کو مددگار بنائیں گے، جب اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں جو ہے نا اپنی ضروریات کے لیے پیسہ، دولت، سب کچھ، عزت جو بھی خدا سے مانگو گے تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے نا مجھ سے تم مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، لیکن اچھی نیت، اچھے اخلاص سے جو ہے نا وہ دعا مانگنی چاہیے۔ اچھی طرح جان لیں اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ صبح کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی بھی جو ہے نا وہ آپ دن میں کر سکتے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کرنا صبح کے وقت ہے۔ فجر کی نماز کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، نہار منہ کرنا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے نہار منہ اس وظیفے کو کرنا ہے، کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ نمبر 1 صبح کے وقت کرنا ہے۔ نمبر 2 فجر کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، مصلی کے اوپر بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ بستر پر لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خالص نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جہاں بھی بیٹھ کر کرو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں کو مکمل پڑھا جائے گا تو 1 کاؤنٹ کیا جائے گا، اور آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اکثر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے خیالات جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ 7 مرتبہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اول آخر درود شریف جو ہے وہ ناظرین وہ نماز والا پڑھنا ہے، یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے، جو درود ابراہیمی ہے 11 مرتبہ، یہ اول آخر کی بات کر رہا ہوں، 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے درود شریف۔ نمبر 4 پہ جو ہے نا وہ آپ نے اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کا جو صفاتی نام ہے یا رزاق،
یہ 101 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رزاقو اس کو بالکل ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے رزق دینے والے۔ آپ نے جو ہے نا 101 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کا جو ورد کریں گے اے رزق دینے والے 101 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ آپ نے سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے یہ بھی طریقہ جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خاص طریقہ ہے سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ناظرین تھوڑی سی جو محنت ہے آپ کی لگے گی، لیکن یہ عمل بہت خاص ہے۔ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے۔ اس عمل کو اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ یاد کریں گے، آپ کی جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ دولت سے نوازیں گے۔ تو ناظرین آپ نے سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے آپ طریقہ جان لیں۔ جب آپ نے پڑھنا ہے آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آپ نے پڑھنی ہے جو آنکھیں آپ کی بند ہو۔ آپ نے سورہ کوثر ایک بار پڑھیں گے تو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس میں آپ زبان سے آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے ذہن میں جو آپ کا مقصد ہے وہ چل رہا ہوگا کہ مثلا آپ کے بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے چیزوں کی بندش ہے، آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، کوئی بزنس میں نقصانات ہیں، آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے۔ آپ دولت کا تصور کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دولت مل جائے، تو آپ نے یہ لازمی اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اور آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، پھر سورہ کوثر پڑھی جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ کہیں گے یا وہاب، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر ایک بار پڑھیں گے یا وہاب۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 41 مرتبہ اس کو مکمل ٹھہر کر، کیونکہ یہ بہت ہی مین آپ کے وظیفے کا حصہ ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ٹھہر کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ اس دوران میں آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو چلانا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے، اس دوران میں آپ نے اپنے ذہن میں اس کو چلانا ہے اور آپ کی زبان سے وظیفے کے الفاظ ادا ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کے اوپر اس کو پھونک مار لینی ہے اور اپنے ہاتھوں پر بھی پھونک مار لینی ہے اور اس کو اپنے پورے جسم پر آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اور یہ عمل ناظرین آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ کوئی بھی 3 دن آپ سلیکٹ کر لیں۔ آپ ہفتے والے دن شروع کریں گے، اتوار اور سوموار بھی کریں گے۔ اسی طرح آپ اتوار والے دن یا جمعرات والے دن آپ شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن لگاتار آپ نے صبح فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق آپ نے صدقہ بھی دینا ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ بہت سے آپ کی جو مشکلات ہیں، بہت سی آپ کی جو حاجات ہیں، وہ اللہ کے حکم سے صرف نماز ادا کرنے سے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو دولت کی کمی ہے، آپ کو عزت چاہیے، آپ کی جو بہت ساری حاجات ہیں، آپ کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے جو بچے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے، پیسے کی کمی ہے، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کے آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔